مسلم سائنسدانوں کا جو حشر ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا عوام کو تو نہیں بتایا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ ان میں سے 5 سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیاء اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین عوام کہکا لگاتے تھے۔ ابن رشد یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ ابن سینا کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور جان بچا کر وہ غریب چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، اور اس کا کتاب کا نام تھا القانون فی الطب، اس نے حالت روپوشی میں ہی لکھی۔ زکریا الرازی عظیم فلسفی تھا، کیمیاءدان تھا، ماہر فلکیات اور طبیب بھی تھا۔ زکریا الرازی کو جھوٹا ملحد اور کافر قرار دیا گیا تھا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ جابر بن حیان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیاء کا باپ کہتے ہیں، جس نے کیمیاء، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیاء اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہیں۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک، حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر آخرکار شہید کر دیا گیا تھا۔ جابر بن حیان اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر بن حیان کے علم کے آخرکار گرویدہ ہو گئے۔ تو دوستو، یہ 5 مسلمانوں کا جو حال ہم مسلمانوں نے کیا تھا وہ کسی سے ڈکی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کیا کیا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو تھوڑا سا یوٹیوب کھول کے دیکھیے گا، تھوڑا گوگل کو سرچ کر کے دیکھیے گا، آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ ہم لوگ کتنے قدردان ہیں۔